السلام علیکم۔ ویڈیو 50-60 سال قبل بچپن کی خوبصورت عکاسی، جبکہ ہم اصل لوگوں کا بچپن زمانہ تھا۔ لگتا ہے ماضی حقیقت اور فطرت کے نزدیک ترین، سادہ لوگوں کی سادہ زندگی حسین اور خوبصورت تھی۔ جدید دور کی چند جھلکیاں 20-23 سال کے مطابق جائزہ لیں۔ بیماروں کے لیے جدید ترین طبی سہولتیں، رہائش اور آمد و رفت کے لیے بہترین روڈز اور لگژری ٹرانسپورٹ ذریعے کے جدید دور کے انسانوں کو زندگی کے لیے آسانیاں اور آسائشیں حاصل ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ محلات اور کوٹھیوں کے رہائشی سیکورٹی کی فکر میں ہیں۔ عجب قسم کی گھبراہٹ اور خوف میں محفوظ ہونے کی فکر لاحق ہے۔ عام شہری کو بھی لگتا ہے کہ لوٹ مار بے انصافی کا دور ہے۔ ویڈیو میں تصویری ماضی کلچر دیکھا جا سکتا ہے۔ 50-60 سال پہلے تصویروں میں بھی سکون اور اطمینان کی سوغات، الفت اور محبت کی خوشبو، احترام، ہمدردی کے جذبات زندہ تھے۔ لگتا ہے جدید دور کے لوگ غرور و تکبر، حرص اور طمع کی میٹھی زہر کے استعمال سے لاحق مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تصنع بناوٹ کا میک اپ چہروں پر سجا کر خوبصورت ثابت ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں سواری لگژری نہیں تھی، راستے کچے لیکن رشتے پکے ہوا کرتے تھے۔ آئس کریم کی بجائے گولا برف، گھروں میں ادریڑکا پی کر صحت مند رہا جاتا تھا۔ درختوں کے سائے میں ہی کام کرتے کرتے لسی، مکھن، روٹی کھا لی جاتی تھی۔ بچے سٹیل بنگوڑوں کی بجائے چارپائی سے بندھی جھولی میں سویا کرتے تھے۔ جوان بچے قدرتی ماحول میں پینگوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ پڑھاکو بچے اسکول جاتے، قلم اور تختی کا استعمال، ٹاٹوں اور بوریوں پر بیٹھ کر پڑھنے کا نظارہ، ایک استاد مختلف کلاسوں کا پڑھنا، کمال انداز ہنر، تختیوں پر گاچی لگا کر سکھانے کی ترتیب اور بچوں کا تختی لکھنا۔ بوڑھے لوگوں کو بھی یاد ہوگا، سبق یاد نہیں کیا، مرغا بن کر سبق کا یاد ہونا۔ شرارتوں پر بھی کلاس کا کان پکڑنے کا انداز پرانا ہو گیا، مار کی جگہ پیار نے لے لی۔ سچی بات ہے، بچے کی تربیت متاثر ہوئی ہے۔ ماضی میں بچہ صرف اور صرف 1 روپے کے نوٹ سے ہی راضی ہو جاتا تھا۔ سائیکل چلانے کے شوقین بچے کینچی سٹائل سے سائیکل چلانا سیکھتے تھے۔ ہوشیار اور چلاک بچوں کی شرارت، ہمسایہ گھر بیل بجا کر بھاگ جانا، کیسا انداز شرارت۔ بچوں کی آپس میں لڑائی کا انداز بھی وکھرا ہوا کرتا تھا اور پھر راضی ہو جانا۔ لو جی فلم والا آ گیا، بچے فلم دیکھ رہے ہیں۔ اور اب موبائل کا، بچہ اسکول نہیں پہنچا، استاد نے بچوں کو بھیجا وہ گھوڑے کو پکڑ کے لائیں، وہ گھوڑے کو بچے پکڑ کر اسکول آ رہے ہیں۔ ماضی میں ٹی وی دیکھنے کے لیے اینٹینا کا استعمال ہوتا تھا۔ اینٹینا پر پرندے بیٹھتے، اس کے نرم و نازک بازو ٹوٹ جاتے۔ اب انٹرنیٹ کا دور ہے۔ 50-60 سال قبل غزل، گیت، گانے، قوالیاں سننے اور ریکارڈنگ کے لیے ٹیپ ریکارڈز کا اور کیسٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ریڈیو دور کے بعد ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو کا دور آیا۔ رابطوں کے لیے فونز کی مدد لی جاتی تھی۔ ایسی تمام سہولتیں ماضی کا قصہ ہو گئیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل کو ایجاد کر لیا۔ ماضی میں بچیاں خوشی کے موقع پر گھروں میں ڈھولکی استعمال کرتیں۔ کھیل کود کی پرانی رسمیں بھی ختم ہو گئیں۔ گاؤں دیہاتوں کا کلچر سادہ لیکن خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ شہر والے بھی لازمی طور پر گاؤں والوں سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ بچیاں ہم جولیوں کے ساتھ انجوائے کرتیں۔ گھروں کے کچے صحن کو مٹی کے لیپ سے اور تعلق کو پکے رشتوں سے باندھ لیا جاتا۔ عورتیں سوئی دھاگا سے کپڑوں کی ضروری سلائی کر لیا کرتی تھیں۔ گھر کے صحن میں روٹیاں پکائی جاتی، گھر میں پالی مرغیاں بھی ماحول کو سود مانتیں۔ ہانڈی کے لیے ساگ کی تیاری کا منظر، گاؤں کی عورتوں کے مطمئن اور مسکراتے چہرے، آپس کی گپیں اور روٹیاں پکانے کے منظر شاید قصہ پاری نہ ہو گئے۔ سالن پکانے کی تیاری، بچوں نے اسکول جانا ہے، کھانا کھانے کا حسین منظر، دیہات سے
سفر کے لیے بس کا انتظار شدت سے ہوتا، بس مقرر وقت پر آتی اور مسافروں کو بس میں ٹھونس لیا جاتا۔ گاؤں کی زندگی بہت مصروف ہوا کرتی۔ مویشیوں کے لیے چارہ کا بندوبست کرنا پرانے وقتوں کی یادیں رہ گئیں۔ بیلوں سے ہل چلانا سہاگا کا رواج بالکل ختم ہو گیا، اب مشینوں کا دور ہے۔ زمیندار کاشتکار کے لیے ذمہ داری آسان ترین ہو چکی۔ پرانے دور کی چند یادیں۔ ٹکا پیسہ آنا اور روپیہ کا دور صرف یادوں میں زندہ ہے۔ آنا اور روپیہ دراصل مردہ لاش ثابت ہو چکا۔ گھڑا اور چکا استعمال کرنے والی عورتیں دنیا چھوڑ گئیں۔ ہاتھ چکی کی مشقت کرنے والی اور گھڑے بھر کر پینے کے لیے پانی گھر لانے والی محنت کش اور توانا عورتیں نہیں رہیں۔ دیواروں کو پوچا لگا کر صاف ستھرا ماحول بنانے کا فن مفقود ہو چکا، جس کی جگہ رنگ و روگن ٹائل نے لے لی۔ چرخہ اور ترازو کا دور بھی جدید ہو چکا۔ سیویاں گھروں میں بنانا، چائے کے لیے چینک اور پیالے بھی جدید ہو چکے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ کپڑے بغیر استری کے پہن لیا کرتے تھے۔ استری کرنے کے لیے کوئلہ والی استری کا استعمال ہوتا، آٹا چکی، ٹیوب ویل کے لیے انجن کا استعمال کیا جاتا تھا۔ روشنی کے لیے لالٹینیں دیوا سے مدد لی جاتی، ٹارچ جسے بیٹری بھی کہا جاتا اب چارجیبل ہو گئی۔ پانی کے لیے کنویں اور ٹنڈوں کا پرانا دور ختم ہو گیا۔ بجلی کے لیے سوئچ اور پنکھوں کے ریگولیٹر کا پرانا ڈیزائن عجیب سا تھا۔ حجامت کا پرانا انداز بھی مزیدار ہوا کرتا تھا۔ بچے نشانہ بازی شکار کے لیے گلیل کا استعمال کرتے تھے، جو کہ خود ساختہ ہوا کرتی تھی۔ بوڑھے چارپائی پر بیٹھے دکھ سکھ بانٹ لیا کرتے۔ کھیتوں میں کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، ساجہ کام کیا جاتا جس کو ونگار کہا جاتا تھا۔ کام سے فارغ ہیں تو 12 گوٹ کھیل لی جاتی۔ بوڑھوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چڑیاں پکڑنے کے لیے ٹوکرا سے شکار کیا جاتا۔ روٹی پکانے کے بعد توا پر تاروں کے جھرمٹ کو دیکھا جاتا تھا۔ بارش موسم میں بچے کشتیاں بنا کر بارش کے پانی میں کھیلتے۔ 14 اگست کی جھنڈیاں آٹے کا گوند لگا کر لڑیاں تیار کی جاتی۔ گھر میں مرغیوں سے بچپن میں کھیلا جاتا۔ مرغیاں پکڑنے کی کوشش کی جاتی، مرغی قابو نہ آتی۔ سلپری ٹائر مل کر کھیل کا انداز بھی گاؤں میں توانا صحت مند۔ گلی ڈنڈا بھی گاؤں میں پسندیدہ کھیل تھا۔ سٹاپو کھیل تو جدید دور سے بچوں کے لیے بالکل اجنبی ہو گیا۔ بوری دوڑ کی مزیدار گیم، بنٹے کھیلنا، جمپ کا سادہ سا کھیل، ایسے بچوں اور بچیوں کے لیے دلچسپ کھیل ختم ہو گئے۔ موبائل گیمز بچوں کے لیے فیورٹ ہو گئی۔ نتیجہ تن 50-60 سال پہلے کی زندگی خصوصاً گاؤں دیہات میں پرسکون، اطمینان بخش، باہمی شرم و حیا، اخوت اور محبت کی بنیاد پر استوار تھی۔